السلام علیکم بچوں، آج کے آن لائن کلاس میں ہم 9th کلاس اردو نثر مرزا اسعد اللہ خان غالب کے خطوط پر تبصرہ کریں گے اور مرزا اسعد اللہ خان غالب سے آپ کو تعارف بھی کرائیں گے کہ مرزا اسعد اللہ خان غالب کون تھے۔ دیکھیے بچوں، مرزا اسعد اللہ خان غالب کا اصل نام مرزا اسعد اللہ خان تھا۔ ان کا اصل نام مرزا اسعد اللہ خان تھا اور ان کا تخلص پہلے اسد اور بعد میں غالب تھا۔ پہلے اسد بعد میں غالب۔ مرزا اسعد اللہ خان غالب پہلے اپنا تخلص اسد لگاتے تھے اور بعد میں یہ غالب اختیار کرنے لگے۔ لقب ان کا ہے مرزا نوشہ۔ مرزا نوشہ پورا نام ان کا مرزا اسعد اللہ خان غالب ہے۔ پیدائش ان کی 1796 عیسوی مقام آگرہ۔ مقام آگرہ یعنی اکبر آباد۔ آگرہ کا پرانا نام اکبر آباد ہے۔ وفات ان کی دیکھیے وفات ہے 1861 عیسوی مقام دہلی۔ ان کی وفات 1861 عیسوی میں مقام دہلی میں ہوئی تھی۔ دیکھیے بچوں، مرزا اسعد اللہ خان غالب اردو ادب میں سب سے ممتاز اور عظیم شاعر غالب ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے اور بلند پایہ ادیب بھی۔ جدید اردو نثر کے موزن تھے اور غزل کے بادشاہ بھی تھے۔ غالب عظیم نثر کے مالک ہیں۔ میر مومن، ذوق وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں، مگر غالب سب پر غالب ہے۔ غالب 1796 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور آگرہ میں ہی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ملاک ذہین تھے، طبع رسالہ اور ذوق سلیم نے غالب کو اردو اور فارسی کا مسلم الثبوت استاد بنا دیا۔ میر نے غالب کا کلام دیکھ کر پیش گوئی کی تھی کہ اگر غالب کو کوئی اچھا شاعر مل گیا، اچھا استاد مل گیا اور اس نے غالب کو صحیح راستے پر ڈال دیا تو یہ ایک لاجواب شاعر ہوگا۔
نذیر اکبر آبادی بھی غالب کی عظمت کے قائل تھے۔ مرزا نے اردو اور فارسی دونوں میں طبع آزمائی کی۔ غالب کی شاعری کو 3 اداروں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے دور میں فارسی الفاظ کی کثرت سے، دوسرے دور میں فارسیت کا غلبہ کچھ کم ہے، اور تیسرے دور میں فارسیت کا غلبہ ہے۔ کلام عام و فہم ہے، زبان میں سادگی، پختگی اور بے ساختہ پن ہے۔ یہی دور غالب کی شاعری کا لب لباب ہے۔ اس میں سلاست، روانی، جدت، بلند پایہ اور فلسفہ پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے بچوں، ہم آپ کو غالب کے خطوط کی خاصیت ہم بتائیں گے کہ ان کے خطوط میں کیا خوبی ہے۔ خطوط غالب کی خصوصیت۔ خطوط غالب کی خصوصیت کہ غالب کے خطوط میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خصوصیات ہیں۔ شاعری کی طرح غالب کے خطوط بھی اردو ادب میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آج خطوط کی سادگی، شگفتگی اور پرکاری نے اردو نثر میں اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ غالب کے خطوط کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 ہے، غالب کے خطوط اس دور کا آئینہ ہیں۔ دہلی کی تباہی و بربادی، ادبی محفلوں کا اجڑ جانا، شاعروں اور ادیبوں اور فنکاروں کا دہلی کو خبرباد کہنا، یہ تمام باتیں خطوط غالب میں ملتی ہیں۔ غدر کے کل حالات اور دہلی کی بربادی کا مکمل حال غالب کے خطوط میں موجود ہے۔ غالب کے خطوط ان کی سیرت اور شخصیت کا آئینہ ہیں۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ان کے خطوط سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ خطوط نہیں بلکہ 2 آدمی آمنے سامنے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ غالب اپنے خطوط میں کسی قسم کا القاب نہیں لکھتے اور نہ ہی ان کے یہاں بناوٹی آداب و تعظیم ہے۔ بے تکلفی سے خط لکھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ القاب و آداب اور تصنع سے عبارت میں تکلف آ جاتا ہے۔ تصنع مانے بناوٹی۔ غالب کے خطوط میں ان کے احباب شاگرد ادبی مجالس اور ان کی شاعری سے متعارف کراتے ہیں۔ غالب کے مزاج کی شگفتگی، زندہ دلی اور ان کے خطوط میں بھی موجود ہے۔ خطوط غالب کی زبان نہایت سادہ اور رواں ہے۔ یہ زبان تصنع آورد سے پاک ہے۔ تصنع یعنی بناوٹی، ان کے خطوط میں کوئی بناوٹی پن نہیں ہے۔ جدید اردو نثر کی بنیاد غالب کے خطوط کو مانا گیا ہے۔ خطوط غالب کے 2 مجموعے اردو معلی اور عود ہندی اردو ادب کا بہترین سرمایہ ہیں۔ اب دیکھیے بچوں، ہم آپ کو
غالب نے اپنے دوست مرزا علاء الدین احمد خاں کے نام خط لکھا ہے؟ ہم اس کا خلاصہ آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو کچھ میننگ بتا دے رہے ہیں جس سے آپ خلاصے کو بآسانی سمجھ سکیں۔ دیکھیے بچوں، الفاظ ہے دساتیر، دساتیر۔ دساتیر کے معنی ہے ایک پرانی کتاب، ایک پرانی کتاب۔ ثمر نورس الفاظ ہے ثمر نورس، اس کی میننگ ہے تازہ پکا ہوا پھل۔ تازہ پکا ہوا پھل۔ روبکاری، روبکاری کے معنی ہے عدالت میں حاضری۔ عدالت میں حاضری۔ بلاد شرقیہ، اس کی میننگ ہے پورب کے شہر۔ پورب کے شہر۔ گریز الفاظ ہے گریزپا، اس کی میننگ ہے بھاگنے پر مصر یعنی مجبور۔ بھاگنے پر مصر۔ کول، کول کی میننگ ہے علی گڑھ کا پرانا نام۔ علی گڑھ کا پرانا نام کیا ہے؟ کول۔ محررہ الفاظ کیا ہے؟ الفاظ ہے محررہ، اس کی میننگ ہے لکھی ہوئی یا لکھا ہوا۔ لکھی ہوئی یا لکھا ہوا۔ صورت وقوعی، صورت وقوعی، اس کے معنی ہے واقعے کی شکل۔ واقعے کی شکل۔ ملحد، ملحد کی میننگ ہے خدا کو نہ ماننے والا۔ خدا کو نہ ماننے والا۔ زاویہ، زاویہ کے معنی ہے کونا۔
अफरास्याब। अफरास्याब के माने हैं कदीम दास्तानी बादशाह। कदीम माने क्या है? पुराना। कदीम दास्तानी बादशाह। गंधी अल्फाज है। गंधी के माने है अतर फरोश, यानी अतर बेचने वाला। अतर फरोश, अतर बेचने वाला। अब हम इस सबक की मीनिंग आपको बता दिए हैं बच्चों। अब आगे देखिए, हम आपको इसका खुलासा बताएंगे। देखिए बच्चों, मिर्ज़ा असादुल्लाह खां गालिब ने अपने दोस्त मिर्ज़ा अलाउद्दीन अहमद खां एलाई के नाम खत लिखे हैं। अब हम इस खत का खुलासा आप लोगों को बताएंगे। यह इबारत खतूत गालिब से ली गई है। गालिब ने यह ख़त मिर्ज़ा अलाउद्दीन अहमद खां एलाई के नाम लिखा था। इस ख़त में गालिब के खतूत की नुमायाँ खूबियाँ देखी जा सकती हैं। इस इबारत में गालिब ने दुनिया के बारे में बड़े फ़लसफ़ियाना अंदाज में सोचा है। मिर्ज़ा अलाउद्दीन को लिखते हैं कि सुनो, दुनिया दो हैं, एक आलम अरवाह जहाँ रूहें रहती हैं, आलम अरवाह यानी आखिरत की दुनिया जहाँ से इंसान पैदा होता है, और एक आलम आबुगुल यानी जिस दुनिया में हम रहते हैं, यानी मिजाजी दुनिया जहाँ हम ज़िंदगी बसर करते हैं। दुनिया से आने के आखिरत से आने के बाद जहाँ जिस दुनिया में हम ज़िंदगी अपनी बसर करते हैं उसे आलम आबुगुल कहते हैं, यानी जिस दुनिया में हम रहते हैं। इन दोनों दुनियाओं का मालिक और खालिक एक ही है, यानी अल्लाह ताला है। दुनिया और आखिरत का मालिक अल्लाह ताला है। वही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यह माना जाता है कि दुनिया से जाने वाले को दूसरी दुनिया या आलमी अरवाह में उसके गुनाहों की सज़ा मिलती है। यानी इंसान इस दुनिया में अगर अच्छा अमल किया है तो उसे जन्नत में रखा जाएगा, और अगर उसका अमल बुरा है तो वो जहन्नुम में जाएगा और उसकी सज़ा उसको मिलेगी। लेकिन ये भी होता है कि आलम अरवाह के सज़ावार बंदे को इस दुनिया में भेजकर सज़ा दी जाती है, और उसी सज़ा के तौर पर 8 रजब 1212 हिजरी को मुझे इस दुनिया में भेजा गया। गालिब कहते हैं कि मुझे इस दुनिया में भेजा गया। 7 रजब 1225 हिजरी को मुझे उम्र कैद हुई, यानी उनको कैद खाने जेल खाने भेज दिया गया, जिंदा भेज दिया गया। मेरे पाँव में बेड़ी डाल दी गई और दिल्ली को जेल मुकर्रर करके यहाँ छोड़ दिया गया। यहीं पर नस्र भी लिखी और शायरी भी की। बरसों बाद उस जेल खाने से भागकर पूरब की तरफ यानी कलकत्ता चला गया। अब देखिए बच्चों, ये इनका पहला खत था। अब दूसरा खत इनका है मीर मेहदी अली मजरूह के नाम।
میر مہدی علی مجروح کے نام۔ یہ عبارت بھی خطوط غالب سے لی گئی ہے۔ یہ خط غالب نے اپنے شاگرد میر مہدی علی مجروح کے نام لکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میر مہدی علی مجروح آئے ہیں، ان کے بالکل سامنے ہیں۔ ان کی آمد پر غالب ان سے رجوع ہیں، مخاطب ہیں۔ غالب میر مہدی علی مجروح کے خط کے جواب میں لکھتے ہیں: میرا پیارا مہدی آ گیا، آؤ بھائی بیٹھو، یہ رامپور ہے، بہت پرسکون جگہ ہے، یہاں جو مزہ ہے وہ کہیں نہیں۔ یہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، جو کہ یہاں کی کوسی ندی کا ہے۔ پانی نہیں بلکہ آب حیات کا چشمہ ہے۔ آب حیات زندگی بخش پانی، یعنی آب حیات عمر ضرور بڑھاتا ہے مگر اتنا میٹھا نہیں ہوگا۔ تمہارا خط آیا، پریشانی کی بات نہیں۔ میرا مکان ڈاک خانے کے قریب ہے اور ڈاکیا بھی جانتا ہے۔ نہ عرف لکھنے کی ضرورت ہے، نہ محلہ، یہاں سب ٹھیک ہے۔ بڑے عمدہ طریقے سے مہمان رکھا گیا ہوں، دونوں لڑکے بھی ساتھ ہیں۔ سرِ دست اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا ہوں۔ یہ مرزا غالب کے خطوط کی خصوصیات ہیں۔ رامپور کی تعریف میں مرزا غالب نے کہا ہے کہ رامپور غالب کو بہت پسند تھا۔ انہوں نے رامپور کو ہمیشہ دارالسرور کہا ہے۔ رامپور کی ندی کوسی کے پانی کو انہوں نے آب حیات سے بڑھ کر بتایا ہے، کیونکہ آب حیات عمر بڑھاتا ہے لیکن اتنا میٹھا نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ غالب کی زندگی تنگ دستی اور پریشانی میں گزری۔ اب آج کا لیکچر ختم ہوا بچوں۔ جو بھی پڑھایا جا رہا ہے اس کی نوٹس آپ لوگ بناتے رہیں۔ خدا حافظ۔